ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جو ہم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں حکم فرمایا جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر اللہ رب العالمین نے اسے مسلمان مملوکہ باندھی سے جو کسی مسلمان کی ملکیت میں باندھی ہو اس سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے پیچھے وہ بھی رشتے بیان فرمائے جن سے نکاح کرنا حرام تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آج مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس احکام شریعت کو جو کہتے ہیں جی اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تو ہر ایک شرعی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا اور لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ ان کو ہلکا سمجھ کر انہیں آسانی کے ساتھ وہ مسائل بیان کیے گئے جو ان پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم وضاحت سے بیان تھوڑا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ کون سے لوگ؟ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا، جن پر اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں اس راستے پر چلانا چاہتا ہوں جو تم سے پہلے نیک لوگ اس راستے پر چل گئے ہیں، گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اگر کوئی گناہ خطا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آ کر استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول فرمانا چاہتا ہوں، اس کو بخشنا چاہتا ہوں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام میں فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اتنا زیادہ سیاہکار اور گناہ گار ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ پر ندامت ہوتی ہے، پھر یہ گمان کرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین شاید کہ یہ میرے گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تم اگر گناہ کر رہے ہو، کرنے کے بعد آ کر صدق دل سے سچے دل سے آ کر جب استغفار کرو گے، اپنی گناہوں کی توبہ معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہوں، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، وہ جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ہماری انسانوں کی سمجھ میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، ورنہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی انسان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہوگا اسے بھی گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ وہ ان کا جو راستہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جس صحبت کے اندر بیٹھے گا انسان اسی صحبت کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا، یعنی وہ صحبت اس پر اثر کرے گی۔ جب کوئی اچھی صحبت کے اندر بیٹھے گا، اچھی محفل کے اندر بیٹھے گا تو اچھے کام کرنے لگ جائے گا، جب بری محفل کے اندر بندہ بیٹھے گا تو برے کام کرنے لگ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم،
اللہ رب العالمین تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان جو ہے یہ کمزور ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کتنا ہم پر فضل ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم سے پہلے جتنا بھی امتیں گزری ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر جو شریعت نافذ تھی ان پر بہت سختی تھی۔ ہمیں جو آسانی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عطا فرمائی، ان میں سے میں چند کے ذکر کر دیتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ پہلی سابقہ امتوں میں یہ ہوتا تھا جب وہ کوئی عبادت کرتے ان کے لیے مخصوص مقام ہوتا، مخصوص مقام کے اندر جا کر وہ عبادت کرتے، اور اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، اور یہ امت محمدی کو اعزاز عطا فرمایا کہ وہ زمین کے اوپر جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ان کے لیے پاک عطا فرمایا۔ اور میرے اللہ رب العالمین نے دوسرا یہ کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ان پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا، جس طرح پانی، اگر بقدرت پانی ہم نہیں پا سکتے، ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، تو ہم وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وضو پہلے ضروری ہے پانی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کے صدقے پر یہ امت محمدی پر یہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر پانی نہیں ہے تو تم مٹی سے تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو۔ یعنی دیکھو اگر ایک چیز نہیں ہے، پھر یہ دیکھو کہ میرے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر یہ بھی حکم ارشاد فرما دیا، اب بندہ مسافر ہے، سفر کرنا چاہتا ہے یا بیمار ہو چکا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انسان کی خاطر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ سکتے ہیں، چھوڑ دیا گیا۔ اگر سفر کرنا چاہتے ہو، طویل سفر پر جانا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ تم اس روزے کو چھوڑ کر آگے دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھ لینا، یعنی اس دن کے روزے کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ امت محمدی کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اعزاز عطا فرمایا اور ان پر کرم فرمایا۔ اب جس طرح دیکھو کہ ایک شخص سفر پر جا رہا ہے تو وہ روزہ رکھے گا تو سفر نہیں ہو سکے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آسانی فرمائی کہ وہ سفر کے اندر روزہ نہ رکھے، اس کو اجازت دے دی، رکھ لے تو اس میں کباہت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، رکھ لے اس کی مرضی ہے، نہ رکھے تو اس کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ اب دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے انسان پر کتنا احسان فرمایا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت والی نماز جس طرح زور کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ جب انسان سفر پر نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ہے جو 4 رکعت والی نماز ہے، جب تم سفر کے اندر پہنچ جاؤ گے، سفر کے اندر ہو تو وہ 4 رکعت والی 2 رکعتیں پڑھ لو۔ یعنی انسان پر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑے بڑے احسان فرمایا ہے